نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس آمنت بالله وصدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و ثنا کے بعد اس بزم محبت میں تشریف فرما سادات کرام، علماء کرام، شرکائے تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے مجھ سے پہلے تلاوت، نعت، مناقب اور خطاب سماعت فرمایا۔ اللہ سب کے نذرانہ عقیدت کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تلاوت کرنا، نعت پڑھنا، علماء کا خطاب کرنا اللہ قبول فرما کر، آپ کا سننا قبول فرما کر دنیا اور آخرت میں عزتوں کا سبب بنائے۔ میں یہاں میرے دائیں بائیں سامنے میرے دوست احباب علماء تشریف فرما ہیں۔ بڑے عرصے کے بعد جلال نوری صاحب قبلہ سے بھی ملاقات ہو گئی ہے اور خطیب صاحب سے بھی ملاقات ہو گئی ہے۔ میں بغیر تمہید کے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ آپ حضرات میں سے جس کو اللہ کی طرف سے عطا کردہ اس سند پر خوشی ہو وہ بخیلی سے کام نہ لے، اور جو محسوس کرے وہ اس میں شامل نہ ہو۔ کنتم خیر امت، اللہ فرماتا ہے تم بہترین امت ہو۔ آپ دیکھیں، تھوڑا سا غور کریں اور سوچیں، سرکار کی امت میں نیک بھی بے شمار ہیں، ایسے ایسے نیک کہ فرشتے جن کے تقدس و طہارت کو سلام کریں، لیکن ہم جیسے خطاکار اور گنہگار بھی بے شمار ہیں۔ بندہ سوچتا ہے، قرآن مجید پڑھتے ہیں، اللہ کہتا ہے تم بہترین امت ہو۔ جو رب کے فرمان پر شک کرے وہ بھی کافر ہے، قرآن پر یقین نہ رکھے بے ایمان ہے۔ مومن ہونے کے لیے بزرگوں ایک کے باری تو گل کر لو۔ میں رات سندھ میں تھا، 18 گھنٹے کا سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں، 18 گھنٹے کا کل کر کے گیا، وہاں تقریر کی، پھر راستے میں 2 خطاب کر کے یہاں پہنچا ہوں۔ آپ میں سے کوئی ایک بندے نے بھی آپس میں بات کی میں تقریر وہیں ختم کر دوں گا، اس لیے کہ جہاں اتنے خطیب ہوں وہاں کسی کو خطاب نہیں کرنا چاہیے۔ پھر سنیے توجہ سے، کنتم خیرہ، اور میں وہ خطیب بھی نہیں ہوں کہ جسے کبھی کبھی میک دیکھنا نصیب ہو۔ سیدہ زہرا کے گھر کی خیرات ہر روز میک انتظار کرتا ہوں۔ میں اپنی پوری تقریر میں آپ کا 1 منٹ بھی ضائع نہیں کروں گا، نہ آپ کو کوئی لطیفہ سناؤں گا، نہ گپ سناؤں گا، نہ کہانی سناؤں گا۔ زیادہ سے زیادہ ہوگا تو آپ کو آقا کی نسبت کی بات ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ نقیب محفل کسی بندے کے لیے کوئی اچھے لفظوں کا اظہار کرتے ہیں تو ممکن ہے ان کو اس کے حالات کا پتہ نہ ہو، حسن ظن کے تحت کہہ رہے ہوں، حضرت ہیں، قبلہ ہیں، پیر صاحب ہیں، علامہ ہیں، اندر سے وہ کوئی اور بلا کیوں نہ ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خطیب کسی بندے کو کہہ دے یار تم تو بڑے لاجواب ہو، ممکن ہے بیچارے کو اس سے کوئی کام کاج ہو، اس لیے بطور خوشامد کہہ رہا ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے پیر کسی مرید کو کہہ دے تیرا جواب کوئی نہیں، اس کے ذمہ لنگر لگانا ہو۔ ہر کسی کی کوئی نہ کوئی غرض و غایت ہو سکتی ہے،
ہمارا رب بے نیاز ہے، اس کو کسی سے غرض ہے کوئی نہیں، اور وہ کہتا ہے تم بہترین امت ہو۔ یا اللہ تیرے کلام کی صداقت کو دیکھیں، قرآن کو دیکھیں، ایمان لانا بھی ضروری ہے، اپنے کرتوتوں کو دیکھیں تو ہوتی حد ہے کہ ہم جیسوں کو تم بہترین امت کہہ رہا ہے۔ ماشاءاللہ، امانت رکھے ہوئے لوگوں میں تم سے مخاطب ہوں۔ یا اللہ ہم جیسے لوگ بھی بہترین امت میں شامل، صدیق پاک ہوں، عمر پاک ہوں، عثمان پاک ہوں، علی پاک ہوں، غوث پاک ہوں، حضرت خواجہ غریب نواز پاک ہوں، مجدد پاک ہوں، شیخ شہاب الدین سہروردی ہوں، اللہ کے ولی ہوں، وہ تو سمجھ آتی ہے۔ ہم جیسے کگڑے جو فرائض کی پابندی نہیں کرتے، کسی نہ کسی صف میں ہم بھی تو اسی امت میں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ مالک ہم تو عیبوں سے بھرے ہوئے لوگ ہیں اور تو ہمیں بہترین کہہ رہا ہے۔ فرمایا مولوی اوقات میں ہے، میں تیرے اعمال دیکھ کے بہترین نہیں کہہ رہا، نسبت یار دیکھ کے بہترین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ۔ اس کی ذرا ایکو کم کریں، اور آپ میں سے جن کی زبان رسول اللہ کی شان پہ بول سکتی ہو، کچھ ایسے مسافر بھی ہوتے ہیں جن کی زبان اس کام کے لیے نہیں ہوتی، وہ اس کو استعمال نہ کریں، وہ کہیں اور استعمال کریں، اور جو نبی کے لیے استعمال کر سکتے ہو اس عظمت پر آپ بول نہ سکے۔ یار گناہگاروں کو بے نیاز کہے تم بہترین امت ہو، خطاکاروں کو بے نیاز کہے تم بہترین امت ہو۔ اب اگر کوئی کہے نسبت کوئی فائدہ نہیں دیتی، اسے کہو عقل کے اندھے، یہ مصطفیٰ کی نسبت ہے کہ جس نے گناہگاروں کو رب کی بارگاہ سے خیر امم کا سرٹیفکیٹ لے کر دیا۔ ادھر بیٹھے بیٹھے میں کسی کو کہتا ہوں، مولانا حنیف صاحب کو کہتا ہوں یہ بڑے اچھے آدمی ہیں، میں باہر جا کے کہوں یہ ٹھیک نہیں ہے، قاری بشیر صاحب کو کہوں بہت اچھے آدمی ہیں، باہر جا کے کہوں ٹھیک نہیں ہے، تو لوگ مجھے کہیں گے یار تو اتنا دنیا بھر میں تقریریں کرتا ہے، 2 نمبر بندہ ہے، اندر کچھ کہہ کے آیا باہر کچھ کہہ رہا ہے۔ گھنٹے گھنٹے بعد تیری اوقات بدلتی رہتی ہے، جس کو اچھا کہا ہے اندر مسجد میں بیٹھ کر، گھر میں بیٹھ کر، اسے باہر بھی اچھا کہے۔ اور کوئی شریف آدمی بھی بیان نہیں بدلتا۔ یہ جملہ ذرا اگر آپ جان کر سنے تو میں جملہ عرض کرتا ہوں، اگر میں بالکل نہ کروں۔ ارے شریف آدمی بیان نہیں بدلتا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، جس رب نے آج کہا ہے تم بہترین امت ہے، حشر میں یہی رب کہے گا تم ٹھیک نہیں ہو؟ حشر میں یہی رب کہے گا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے؟ ممکن ہے تو مولوی صاحب نے مولانا حشر میں تو اعمال دیکھے جائیں گے۔ میں نے کہا اعمال تو اب بھی وہ دیکھ رہا ہے، پھر بھی وہ دیکھے گا۔ اور اس مسجد اور مدرسے میں بیٹھنے والوں، میرا یہ جملہ سن لو، نہ یہاں ہم اعمال کی وجہ سے بہتر ہیں، نہ وہاں اعمال کی وجہ سے بہتر ہوں گے۔ یہاں بھی بہتری کی وجہ مدینے کے تاجدار، وہاں بھی بہتری کی وجہ مدینے کے تاجدار۔ اور مشورہ دے رہا ہوں، دنیا اور آخرت میں ذلت سے بچنا چاہتے ہو، چوکھٹ محمد کے فقیر بن جاؤ۔ جو نبی کے در کا فقیر ہو وہ ضرور بولے، آپ کہتے کہ بولے مجھے احساس ہو۔ بھائی جان میں کالج کی کلاس میں لیکچر دینے نہیں آیا، میں غلامان محمد سے خطاب کرنے آیا ہوں۔ میں نہ تھکا ہوا ہو کر تقریر کرتا ہوں، نہ تھکے ہوئے مجمع میں تقریر کرتا ہوں، اور میں تو یہ کہتا ہوں جو عظمت نبی پہ نہ بولے پھر کبھی نہ بولے، صرف وہی بات میں بولے جو نبی کی عظمت پہ بولے۔ جو نبی کی عظمت پہ بول سکتے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے بولیں، اونچی آواز سے بولیں۔ سن لے میرا یہ جملہ توجہ سے، خبردار کسی بہروپیے کے بہروپ میں نہ آنا، کسی مبلغ دہشت گرد کی دہشت گردی کا شکار نہ ہونا۔ جو یہ کہے تمہیں کوئی نہیں بچائے گا، اسے کہنا تیرے جھوٹوں سمیت تجھ پر خدا کی لعنت ہو، ہم نے کلمہ اس کا پڑھا ہے جو بچانے کے لیے بھی کافی ہے، سنبھالنے کے لیے بھی کافی ہے۔ جن کو میرے نبی نے بچانا ہے وہ ذرا بولے، باقی کوئی نہ بولے۔ وہاں سے بھی گزارش کروں گا یہ بھی بولیں، ہاتھ کھڑا کر کے بولیں جس کو میرے نبی نے بچانا ہے۔ باقی کسی کا ٹھیکیدار نہیں ہوں، میں اہل سنت کا فقیر ہوں۔ سنیوں میں ایسا کوئی چبل ہے ہی نہیں کہ جس کو نبی نہ بچا سکے۔ ہمارے ہاں ایسا بغیرت کیس کوئی نہیں ہے جس کو نبی نہ بچا سکے۔ ہمارے ہاں ایسا کوئی کیس نہیں ہے
جس کو نبی نہ بچا سکے. میرا یہ جملہ سنیے پھر میں اس پر قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. ہمارے ہاں ایسا کوئی جبل کیس نہیں ہے جس کو نبی نہ بچا سکے. وہ بخشے جانے کے لیے نیکوکار ہونا ضروری نہیں، محمد کا وفادار ہونا ضروری ہے. میں قرآن مجید کی آیت پڑھ دیتا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے محبوب فرما دیں اے میرے گنہگار غلاموں. آپ میں سے جو بہت زیادہ نیک لوگ ہیں ان کو تو نیکیاں ہلنے نہیں دیتی، جو میرے جیسے گنہگار ہیں نبی کے نام پہ بولیں. محبوب کہہ دو اے میرے گنہگار غلاموں، میں ہوں سر سے پاؤں تک چشتی، اندر باہر سے فل چشتی. جس بات کا مجھے مزہ ہے میں پورا مزہ لے کر آگے چلتا ہوں. اللہ فرماتا ہے محبوب تو کہتے ہیں میرے گنہگار غلاموں. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، طبیعت مانے تو بولنا وگرنہ نہ بولنا. ارے کیا کہنا ان گنہگاروں کے مقدر کا جن کو نبی کہتے کہ تم میرے ہو. میرے جملہ اگر سمجھ نہیں ہے تو میں دوبارہ دہراتا ہوں. میں کوئی اتنا پڑھا لکھا مولوی تو نہیں کہا کوئی چکر میں ڈالے رکھوں گا. میں تو سیدھا سیدھا فقیر ہوں حضور کا. نہ میں کہانیوں والا خطیب ہوں، نہ لوگوں کو پریشان کرنے والا خطیب ہوں. میں تو رسول اللہ کی رحمت کی چھاؤں تلے لا کے کوئی کرنے والا خطیب ہوں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کہتا ہے محبوب فرما دو اے میرے گنہگار غلاموں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. اچھا یا اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا بڑا بخشنے والا مہربان ہے. اللہ فرماتا ہے سونیا مجرماں دی گل چھڈ، ایک باری اپنا کہہ چھڈ. میرے اس جملے کو سننے کے بعد مزہ آئے گا اللہ کی قسم، لیکن طبیعت میں مزہ لینے کی کوئی بندے میں کیفیت بھی ہونی چاہیے. اللہ فرماتا ہے محبوب میں گناہ تھوڑے دیکھوں گا تو یہ کہہ دے میرے ہیں بس. برباد کرے اس مبلغ کو، اس مقرر کو، اس مولوی کو، اس خطیب کو، اس نام نہاد دین کے اندر درندگی پھیلانے والے کو. نبی ترلے مارتا رہتا ہے اللہ جی نہیں مانتے. میں اگر چول دیا پترا اسی ہو جے بندے دا کلمہ نہیں پڑھا جے ترلیاں تے رب نہ مننے. ساڈا تے او نبی ہے مزاج بدلے قبلہ بدل جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ. میرے اگلی تقریر کے جملے سے وہ سنیں. پہلے ایک حدیث سن لیں. اللہ اپنے محبوب کو فرماتا ہے انت قبلتی، محبوب آپ میرے قبلہ ہیں. بالکل خالصتاً محبت والی تقریر ہے، نفرت والی تو ہے ہی نہیں. اور میری زبان وہ بھی نہیں ہے جیسے مولوی کی زبان سے آگ برستی ہے. یہاں سے آگ نہیں برستا، یہاں تو صرف محبت کی برسات ہوتی ہے. کھانے والے لوگ ہیں، ہمارا آگ سے اور دہشت گردی سے کیا تعلق. سنیے میرا جملہ جو کہہ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے انت قبلتی، محبوب تو میرا قبلہ ہے. میری طرف دھیان دینا. شاگرد استاد کو قبلہ کیسے سمجھ آتی ہے، مرید پیر کو قبلہ کیسے سمجھ آتی ہے. حد نہیں ہوگی رب کہتے ہیں سونیا تو میرا قبلہ. چلے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. ہوتا ہے نا بعض دفعہ ٹیوننگ نہیں ہوئی ہوتی، یک دم انجن اسٹارٹ نہیں ہوتا. میں آہستہ آہستہ ٹیوننگ کر کے آپ کو آگے لے چلتا ہوں. اللہ فرماتا ہے انت قبلتی، محبوب آپ میرا قبلہ ہے. اب ذرا اس قبلے کو میں قبلے پہ لانے لگا ہوں اور اس کی ذرا بات سننا. سرکار اوپر دیکھتے تھے آسمان کی طرف، خواہش یہ تھی کہ قبلہ بدل جائے. مسجد بیت المقدس کی بجائے جس کعبے نے آنے پر جشن کیا تھا بیت اللہ نے اسے قبلہ بنا دیں. اب سنیے قد نرا تقلب وجهک فی السماء، محبوب آپ کا آسمان کی طرف مڑ مڑ کے دیکھنا ہم دیکھتے ہیں. فلنولینک قبلۃ ترضاها، محبوب اب پہلے دھیان دینا میری طرف. میں پہلے حدیث سنا چکا ہوں. اللہ فرماتا ہے محبوب میرا قبلہ ہے. اللہ فرماتا ہے قبلہ بدل دیں گے. قبلہ کوئی بات نہیں، جن کو سمجھ ہے وہ بولیں، جن کو نہ ہے وہ صرف سوچ ہی لیں. اللہ فرماتا ہے قبلہ ادھر کر دیں گے. قبلہ جدھر آپ کا منہ ہوگا. قبلہ آپ کو تھوڑی دیر کے بعد اگر سواد ہے تو کل بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. قبلہ بدل دیں گے. قبلہ ادھر کر دیں گے. قبلہ جدھر آپ کا منہ ہوگا. قبلہ سنیے توجہ سے. جس نبی کا مزاج بدلے، کعبہ بدل جائے، وہ ہاتھ
فرمایا محبوب تو کہہ دے اے میرے گناہگار غلاموں. آپ حضرات ذرا سٹاپ کریں جلال پور میں. ادھر میں آپ کو کوشش کرتا ہوں مدینہ پاک لے جانے کی. ہم تو ساری زندگی اس بات کا ہی شکریہ ادا نہیں کر سکتے جس کے طلبے جبرائیل چومے وہ گناہگاروں کو اپنا غلام کہے. بخشوانا علیحدہ بات ہے, گناہگاروں کو اپنا کہنا. میں بھی آپ کو مثال دیتا ہوں, جلدی جلدی آپ سمجھ جائیں گے. کسی کے دروازے پر پولیس گرفتاری کے لیے آ جائے اور اس کا نام لے کر کہے, چاہے بندہ اندر ساتھ کھانا کھا کے باہر آئے ہو, 10 سال ہو گئے میں تو میری ملاقات چھوڑی ہوئی ہے. بیٹا چبلے مارے, باپ آپ کر دیتا ہے, کسی کا بوجھ میں کیوں اٹھاؤں. گندے بندے سے یاری, کوئی شریف بندہ بھرے مجمع میں نہیں جتاتا کہ یہ میرا یار ہے. سلام پڑھ اس پاک نبی کی ذات پر جو رب کی عدالت میں کہے ہیں تو گندے پر ہیں میرے. ماشاءاللہ جن کو یہ پسند ہو وہ بولے. جو رب کی عدالت میں کہے ہیں تو گندے پر ہیں میرے. اور میں آج جس عاشق رسول کے عرس کی تقریب میں آپ تشریف لائے ہیں, ان کا محدث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے شاگردی کا رشتہ تھا, ان کا پیغام یہ دینا چاہتا ہوں. اگر ان کو آپ سلام عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں, اس کے عرس کا طریقہ بنانے کا یہ ہے کہ حضرت ساری زندگی جس نبی کی غلامی کا درس آپ دیتے رہے, ہم آپ کے عرس کے موقع پر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ یہ کہ نبی کے غلام بن کے مریں گے, نبی کے غلام بن کے حشر میں اٹھیں گے, نبی کے غلام بن کے. عزت ہے اسی میں. میں قرآن پاک کی ایک اور آیت پڑھنے لگا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. علماء کو پتہ ہے یہ فلاح ہے. فلاح عربی زبان کا وہ لفظ ہے جس میں دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں ہیں. اب ذرا قرآن کا انداز دیکھیے. بس وہ لوگ جو ایمان لائے آپ پر, نوکری کریں آپ کی, تعظیم کریں آپ کی, اور پیروی کریں اس نور کی جو اتارا گیا آپ کے ساتھ. بھائی جان یہ میں کسی ادیب کے جملے نہیں پڑھ رہا, قرآن پاک کی آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں. سنیے, آپ پر ایمان لائیں, آپ کی مدد کریں, آپ کی تعظیم کریں, آپ کی نوکری کریں. بھائی جان آپ سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب آپ پر ایمان لائیں, آپ کی نوکری کریں, آپ کی اتباع کریں, آپ کی تعظیم کریں. اس قرآن پر ایمان لائیں جو آپ پر اتارا گیا. یہ آپ 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 اگر آپ تھک چکے ہیں تو میں صرف 5 منٹ کرتا ہوں. اور اگر آپ سننے لگا تو دیکھیے آپ 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 اب تو گئی, میں اس کا پھر مزہ لوں گا. آپ 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 کیا اللہ یہ کیا بات ہے. ایمان لائیں, آپ پر نوکری کریں, آپ کی تعظیم کریں, آپ کی پیروی کریں اس قرآن کی جو آپ کے ساتھ اتارا گیا, تو پھر دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ان کی جھولی میں ڈال دوں گا. اللہ نے فرمایا مخلوق کو بتانا چاہتا ہوں ایمان سے لے کر اعمال تک جو ہے آپ کی, ایمان سے لے کر اعمال تک اور تلاوت سے لے کر نماز تک نظر مصطفیٰ پہ ہے. مسئلہ عقائد کا ہو تو نظر مصطفیٰ پر, مسئلہ تلاوت کا ہو تو نظر مصطفیٰ پر, مسئلہ تعظیم کا ہو تو نظر مصطفیٰ پر, مسئلہ دین کی خدمت کا ہو تو نظر مصطفیٰ پر. سن لو یہ جملہ, جو ایمان, تعظیم, تلاوت قرآن اور عبادت میں نبی سے نظریں ہٹا لیتے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں, جو محمد پہ نظریں لگا لیتے ہیں وہ آباد ہو جاتے ہیں. میں نعرہ خود لگانا, پہلے یہ دسو شرعی طور پہ نعرہ کس کس نے منع ہے؟ کسی نے منع تو نہیں نا؟ لو نعرہ, نعرہ تکبیر. ایک بار سجاد, سجاد کے پنڈا مطلب ہوتا ہے کہ سارے نصیحت ٹھیک ہے. نعرہ تکبیر. کئی بول میں چکے کہ احمد علی چکے نال چھوڑ دیتا نہیں, یہ ہوتے ہیں پردے ڈھیلے جدی ذرا ٹیوننگ ٹھیک ہے. لو نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت,
ہم تو تکڑے ہو گئے. ایمان کی بات ہو نظر مصطفیٰ پر, عبادت کی بات ہو نظر مصطفیٰ پر. اچھا میں جملہ عظیم جلال پوری صاحب کہنے لگا ہوں, کوئی بندہ پوچھے مومن کسے کہتے ہیں, تو آئیے فقیر کا جملہ سنیے, جس کے عقائد طواف جمال محمد کرے وہ مومن ہوتا ہے. اب اس جملے پر بھی آپ سے نہیں بولا گیا, میں تو یہی دہرا سکتا ہوں دوبارہ, میں جتنا بھی مرضی گر جاؤں شان نبی بیان کرتے ہوئے کتنا گروں گا. پھر میرا جملہ سنیے, جس کا عقیدہ طواف جمال محمد کرے, سے بولے میرا اگلا جملہ سنیے, جس کا عقیدہ طواف جمال محمد کرے اور جس کی ہر ادا تعظیم محمد کرے. یہ صحابہ کرام مسئلے سے تو نہیں پوچھے گئے حضور سے, یہ نماز کی حالت میں سرکار تشریف نہ آئے اور صحابہ ہاتھ پہ الٹا ہاتھ مار کے بتائیں ابو بکر سرکار آ گئے, یہ حضور سے پوچھ کے ماری تھی. بڑے ڈھیلے بولے ہو. آج کل کا وہ مولوی ہوتا مارنے جاتا, نماز میں ایسا کر رہے ہو, نماز تو اللہ کے لیے ہے. صحابہ نے کہا بندے دے پتر بڑھو, اللہ والی نماز ہمیں محمد سے ملی ہے, ہم وہ نماز نہیں پڑھتے جو مصطفیٰ سے غافل کرے. صحابہ کرام نے ہاتھ پہ سیدھے ہاتھ پہ الٹا ہاتھ مار کے بتایا سرکار تشریف لے آئے. صدیق اکبر پیچھے ہٹے, آج کے کسی عقیدے کی بات نہیں کرنا چاہتا. سرکار کو آتا دیکھ کر صحابہ کے چہرے ان کی طرف ہوئے اور سرکار کی آمد کی اطلاع دیتے ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ مارا. صدیق اکبر پیچھے ہٹے, نماز کسی کی بھی نہیں ٹوٹی. بے ایمان کی نماز میں نبی کا خیال آئے تو ٹوٹ جاتی ہے, عاشق کی نماز میں محمد آئے تو معراج بن جاتی ہے. نعرہ تکبیر, اور میں یہاں پر ایک جملہ کہنا جیسے پیار سے سنیے, صحابہ کا متفقہ عقیدہ ہے نماز بعد میں تعظیم نبی. اونچی آواز سے بولو. یہ صحابہ کسی اور درس میں آگے نہیں پڑے ہوئے تھے, رسول اللہ کے پڑے ہوئے تھے, سرکار کے پڑے ہوئے. اچھا میرے نبی نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے لیے, میری خاطر ابو بکر تم پیچھے ہٹے ہو, صحابہ تمہارے رخ میری طرف ہوئے, تم نے الٹے ہاتھ پہ ہاتھ مارا, دوبارہ نماز لوٹاؤ. فرمایا نا اتموا صلاتکم, نماز پوری کرو, میرے آنے سے نماز کو کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا اگلا جملہ سنیں گے تو مزہ آ جائے گا. حضور کی نماز میں اولاد آ جائے نبی کی تو نبی کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. صحابہ کی نماز میں نبی آ جائے تو صحابہ کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ظالم جن پہ درود پڑھنے سے پوری ہوتی ہے, ان کے آنے سے کیا ہوتا ہے؟ میرے مشرق کے علماء کا اعزاز یہ ہے, یہ حضور کی عزت کے چوکیدار ہوتے ہیں. اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں ہے تو مجھے واپس لوٹا دو. میں حضرت مولانا قاری لیاقت علی صاحب رحمت اللہ علیہ کو اور کچھ بھی نذرانہ عقیدت پیش نہ کروں, ان کے مقدر کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ان کی زندگی کے دو حصے ہیں, ایک حصہ علم پڑھتے گزرا, دوسرا حصہ علم دین پڑھاتے گزرا. اور میرے پاک نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے, الناس کلہم موتیٰ الا العالمون. سرکار نے فرمایا کہ ساری کائنات مردہ ہے, پوری دنیا انسانیت میں زندہ صرف دین محمد کے علماء ہیں. آپ کو اگر سبحان اللہ کہنا ہے تو اس کے بعد سے بولے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا الناس رجلان, مرد صرف دو ہیں.
آہستہ آہستہ اس پر سبحان اللہ کہیں گے آپ. الناس رجلان، مرد صرف دو ہیں، صرف دو. یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا عالم و متعلم. مرد صرف دو ہیں، ایک علم سیکھنے والا، ایک علم سکھانے والا. سبحان اللہ اونچی آواز سے کہیے. سرکار نے فرمایا ان دو کے علاوہ کسی اور میں خیر نہیں ہے. اگر تم دیکھنا چاہو خیر والے وجود کون ہے تو وہ یا علماء ہیں یا علماء ہیں. مولانا لیاقت علی صاحب ان کی عظمت کو سلام. یہ طالب علم تھے تو بھی ان کا وجود خیر تھا. یہ عالم تھے تو بھی ان کا وجود خیر تھا. تشریف فرما ہے. آپ کی بارگاہ میں ایک سرکار کا نوکر بیٹھا ہے. سرکار نے فرمایا تم میرے پاس بیٹھے ہو، تمہاری موت کا وقت قریب آ گیا ہے. کوئی 13ویں 14ویں صدی کا تھوڑا تھا. یہ آپ کو وہی آئی ہے، آپ کو کس نے بتایا کون کہاں مرے گا، کسی کو کیا پتا. یہ چبل تو انگریز کی پیداوار ہے. حضور کے دور میں تو کوئی بھی ایسا نہ تھا. سرکار نے فرمایا تیری موت کا وقت آ گیا، تو یہاں بیٹھا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ پھر مجھے کوئی ایسا کام بتا دے کہ جو کام کرتے کرتے مجھے موت آئے اور وہ کام رب کو سب سے زیادہ پسند ہو. جائے علماء تشریف فرما ہے. بالکل جھوٹے پر خدا کی لعنت، میں صحیح بات کر رہا ہوں. ایک مومن کے لیے سرکار کے چہرے کی زیارت سے بڑھ کر نیکی ہے ہی کوئی. اور وہ بندہ سرکار کی زیارت کر رہا تھا. بڑے ٹھنڈے بولے. ایک جملہ مولانا حنیف جلال پوری صاحب میں اور بھی کہنا چاہتا ہوں اس تقریر میں، اور شاید آپ پیار سے سنیں گے تو بڑا مزہ آئے گا. حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. سرکار نے فرمایا جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. چلو یہ تو میں نے ترجمہ کر دیا. اب میں جو کچھ چھوٹا سا خطیب ہوں تو میں اپنے انداز میں سمجھانا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا جن نے میری قبر انور کی زیارت کی تھی وہ میں مصطفیٰ دے کھاتے پہ اے جڑا بندہ تواڈے جو نبی پاک دے کھاتے نہ پاوے انہوں پاوے وہ پھر سرداری دے کھاتے پاون. لاشر دے کھاتے کیوں اپنا کھاتا خراب کرو. اللہ دے بندے نبی دے کھاتے پہن دے خوش ہو. ان کو پتہ بعد جا کے واہ جی واہ چشتی صاحب چنگا دنیا جہان دی تقریباً کھاتے پانا یہ بھی مطلب ہے. میں تو بھائی جی میں مطلب سمجھان لگا علماء کو پوچھو. سرکار شفاعت اس کی کریں گے جو مومن ہو کر مرے گا. جس کی سرکار شفاعت فرمائیں گے اس کو جہنم جلا نہیں سکتی. اب اس کا پتہ ہے مطلب کیا ہے؟ مطلب سنیں گے تو مزہ آ جائے گا. فرمایا جس نے میری قبر انور کی زیارت کی بے ایمان ہو کے مرنے نہیں دوں گا، جہنم میں جلنے نہیں دوں گا. یاد نہ میرا خوش ہوئے بار بار گنبہ میں خطرہ بیٹھے. سنیے اور میں سارے علماء کو دعوت دے رہا ہوں دعا دیے بغیر نہیں رہ سکیں گے. جو بندہ سرکار کی گنبد خضرا شریف کو دیکھے زیارت کرے آقا بے ایمان ہو کے مرنے نہیں دیں گے، جہنم میں چلنے نہیں دیں گے. میں ذرا چشتی بندہ 3 بار آکھاں گا قوالی دا ذوق پورا کرنا گا اگلی گل میں پھر کراں گا. جڑا بندہ گنبد خضرا کی زیارت کرے حضور بے ایمان ہو کے مرنے نہیں دیتے، جہنم میں چلنے نہیں دیتے. جو بندہ میرے آقا کی قبر انور کی زیارت کرے آقا بے ایمان ہو کے مرنے نہیں دیتے، جہنم میں چلنے نہیں دیتے. اور میری گل ہوگی پوری اگلی گل سنو. جڑا بندہ گنبد خضرا نو ایک باری ویکھے انہوں حضور بے ایمان ہو کے مرن نہیں دیندے، جہنم میں سڑ نہیں دیندے. تے جڑا ساری زندگی ویکھے تے پھر نال لیٹے. میں صرف اہل اسلام سے داد کا طالب ہوں اس جملے پر. جو صدیق اکبر ساری زندگی نبی کا چہرہ دیکھے پھر نبی کے پہلو میں لیٹے. ساری زندگی سرکار کا چہرہ دیکھے اور پھر نبی پاک کے پہلو میں لیٹے. یہ مزار کی ترتیب کیا ہے؟ یہ سرکار کا رول قبر انور شریف ہے اور پہلو میں جناب صدیق اکبر ہے. میں جملہ اتنا تاکہ تو ذرا سواد آوے. میں نے لگتا ہے انہیں حضور نے فرمایا ابو بکر دنیا میں تو میں نے دل وچ وسا کے رکھے ہے، مزار وچ میں تینو دل نال لا کے رکھے.
سارے کنجوسیت پی ایچ ڈی کیتے ہو نہ بولے باقی ہر کوئی بولے جیسے اگر میں سیدنا صدیق اکبر پاک کو نبی پاک کے در کا فقیر کہہ دوں وہ بھی خوش ہوں گے میں بھی خوش ہوں گا اس لیے کہ در رسول کے فقیروں کے قائد کو صدیق اکبر کہتے ہیں رسول کے در کا فقیر ہونا بڑی بات ہے لیکن میں ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں جناب صدیق اکبر نبی کے پہلو میں صرف فقیر بن کے نہیں لیٹے ہوئے مصطفیٰ کے وزیر بن کے لیٹے ہوئے بندہ سوچے کہ وزیر بن کے لیٹنے کا مطلب کیا ہوا میں نے کہا مطلب یہ ہے جہاں تک نبی کی حکومت کی عزت ہوگی وہاں تک صدیق اکبر کی وزارت کی عزت ہوگی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار صداقت آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہے ایک خوش قسمت بندہ میرے آقا کے چہرے کی زیارت کر رہا ہے اور وہ سرکار نے فرمایا تیری موت کا وقت قریب آ گیا امام راضی نے اسے لکھا ہے تو اس نے کہا یا رسول اللہ پھر مجھے کوئی ایسا کام بتائیں جو رب کو سب سے زیادہ پسند ہو میں کرتے کرتے فوت ہو جاؤں میرے نبی نے فرمایا علم سیکھنا شروع کر دے مجھے پتہ ہے اہل سنت کے مجمع میں علم کی بات کرنا حالات تو ساتھ نہیں دیتے میں ان اہل سنت کے مجمع سے مخاطب ہوں جن کے ہاں 15 گھنٹے کی محفل ہوتی ہے اور اس میں عالم کے بیان کے لیے شاید 20 منٹ بھی مناسب نہیں ہوتے میں ان اہل سنت کے اجتماع سے خطاب کرنے کا اعزاز حاصل کر رہا ہوں جن کے مدرسوں میں صفحے بھی ہوتی اور محفلوں میں عمرے کے ٹکٹ ہوتے میں ان اہل سنت سے مخاطب ہونے کا اعزاز حاصل کر رہا ہوں جن کے پیروں کے کتوں کے لیے گاڑیاں ہوتی ہیں اور دین کے طالب علم کے لیے روٹی کھانے کے برتن نہیں ہوتے اب ناراض ہو گئے ہوں گے آپ کہتے ہوں گے یہ مولوی اس قابل نہیں کہ اس کی تقریر سنی جائے اور میں آپ کو ایک بات کہہ دوں کوئی ناراض ہوتا ہے چاہے جہنم میں مجھے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا جس پیر کے پاس بیٹھنے سے علم سے نفرت کی بو آئے اسے بے ضمیر سمجھو اور جس پیر کے پاس بیٹھنے سے علم کی خوشبو آئے اسے محمد کی چوکھٹ کا فقیر سمجھو یہ کون سی روحانیت ہے جی ہم روحانی لوگ ہیں پڑھنا پڑھانا ہمارا کام نہیں میں نے کہا میں آگ میں لگا دوں تیری روحانیت کو روحانیت تو نبی کی چوکھٹ سے آتی ہے مصطفیٰ جیسا تو استاد ہی کوئی نہیں اس پر بھی بولے انما بعثت معلما سرکار نے فرمایا وہ معلم بن کے آیا ہوں معلم بن کے اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں روحانیت نصیب اسے ہوتی ہے جسے مصطفیٰ کی چوکھٹ کا فیض ملتا ہے میرا نبی عالم روحانیت کا امام ہے میرے نبی نے بتا دیا جس کو میرے طرف سے روحانیت ملتی ہے اسے علم کی خیرات ضرور ملتی دھوکہ ہے حضرت کی نظر ہو گئی ہے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں آنکھ نکال دو جو پڑھنے کے قابل نہ چھوڑے نبی کی نگاہ جس پہ ہوئی اس نے پڑھنا شروع کر دیا اور میں حضور کی بات بتا رہا ہوں یار پیروں کو آپ صندوق میں سوال کے رکھیں کیا میرے نبی نے نہیں پڑھایا یہ کون سا پیر ہے جو نظر کرتا ہے پڑھنے جوگا نہیں چھوڑتا نبی پاک جس پہ نظر کرتے تھے وہ مکتب محمد کا اسٹوڈنٹ بن جاتا تھا صدیق اکبر پڑھیں فاروق اعظم پڑھیں اس پر میں خود کہوں گا سبحان اللہ آپ صرف عدالت کے منشی بن کر میری رپورٹ درج کریں صدیق اکبر پڑھیں پڑھیں عبداللہ ابن مسعود پڑھیں عمار ابن یاسر پڑھیں جناب ابو ہریرہ پڑھیں نبی پڑھائیں تو پھر ہم کیوں نہ پڑھیں جس میں صاحب کو دیکھیں ہم بھی 11ویں شہید کراتے ہیں غوث پاک کی غوث پاک صرف دیکھیں بکواتے تھے یا پڑھتے پڑھاتے نہیں ماں کے پیٹ میں تھے اللہ کے ولی تھے ماں کے پیٹ سے باہر آئے اللہ کے ولی تھے 18 سال کی عمر میں غوث پاک مدرسے میں پڑھنے چلے گئے میں نے کہا حضور آپ تو مادرزاد ولی ہیں اور میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں پڑھنا کام ہی ولیوں کا ہے جبر نہیں پڑھتے سبحان اللہ
بات پہنچی ہو تو اونچی آواز سے بولیں. پڑھنا پڑھانا یہ ولیوں کا کام ہے. نبی پڑھائیں, صحابہ پڑھیں, ساری کائنات کے پیر اکٹھے کر لو. علی کی گردے راہ کو نہیں پہنچتے, صدیق و عمر کی گردے راہ کو نہیں پہنچتے. جب صحابہ نبی سے پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے خدا جس کو عزت عطا کرنا چاہتا ہے اسے محمد کے دین کا طالب علم بنا دیتا ہے. عالم کی شان میرے رسول کرم سے سنیں, چھوڑے لوگوں کی قصے کہانیاں. میرے نبی نے فرمایا جو کسی عالم سے مسئلہ پوچھنے جائے اللہ ہر قدم پر اسے جنت میں شہر عطا کرتا ہے. اس پر سبحان اللہ آہستہ کہنا. مجھے بات اور بڑی شرم آتی ہے جب کوئی گھٹیا قسم کا مولوی کسی کام کا نہیں, مولوی کسی کام کا نہیں, مولوی کسی کام کا نہیں. میں کہا چوڑے کو کیا پتا محمد کے مدینے کی کچھ تیری اوقات کیا ہے تو کہ مولوی کسی کام کا نہیں, مولوی کسی کام کا نہیں. یہ پوچھ مدینے کے تاجدار سے. اور میں علماء سے بھی کہتا ہوں اپنے آپ کو لوارث نہ سمجھو. تم جس نبی کے نوکر ہو اس نبی کو نوکر سنبھالنے کا بڑا طریقہ ہوتا ہے. میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں, ناراض رہا ہوں نا. اگر یہ مولویوں کی روٹی ٹکر حضور نہ دیتے ہوتے تو آپ کی تنخواہ پہ تو ان کے بچے نہیں پال سکتے. مولوی کی 8,000 تنخواہ, 4 بچے, یہ روٹی کیسے کھاتا ہے؟ 10,000 تنخواہ, روٹی کیسے کھاتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ کلرک کہتے ہیں تنخواہ تھوڑی ہے, افیسر کہتے ہیں تنخواہ تھوڑی ہے. لوگوں نے بڑی بڑی ہڑتالیں کی, 18 سپریل والے, 19 سپریل والے, ہائے میں مر گئے. میں نے کہا لاکھ لاکھ 1.5 لاکھ تنخواہ دیتے ہو, رشوت علیہ تھا, پھر بھی کہتے ہو مر گئے. میں نے کہا مولوی صاحب 8,000 تنخواہ لے کے کبھی تو نے ہڑتال نہیں کی, 6,000 تنخواہ لے کے کبھی تو نے احتجاج نہیں کیا. مولوی نے کہا ان کو تنخواہ پالتی ہے, مجھے میرا مصطفیٰ پالتا ہے. سے مسئلہ پوچھنے جاؤ, قدم قدم پر اللہ جنت میں شہر عطا کرتا ہے. جن کو چاہیے وہ بولیں, باقی نہ بولیں. ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, جس کے دروازے کی طرف جانے سے جانے والے کو جنت میں شہر ملتا ہے وہ گھر والا خالی رہے گا؟ آج آپ جن کے عرس میں آئے بیٹھے ہیں محدث اعظم کے فیض یافتہ, ان سے جو مسئلہ پوچھنے آتا تھا اسے تو قدم قدم پہ جنت کا شہر ملے. جب وہ خود پہنچا ہوگا رب کی بارگاہ میں تو محمد کا صدقہ اسے بھی تو بڑا کچھ نصیب ہوا ہوگا. یہ علماء, میں علماء ربانیین حضور کے دین کے خدام کی بات کر رہا ہوں, ان سے بڑا امیر کیا ہوگا. کبھی قرآن کھول کر حسن نبی تلاش کریں اور کبھی حدیث پڑھ کے نبی کا حسن پڑھیں. آپ اونچی آواز سے کہیں گے سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها. فرمایا ایک طرف ایک بندہ ساری رات عبادت کرے, دوسری طرف ایک لمحہ کوئی دین کا علم سیکھے اور سکھائے. مصطفیٰ کی نگاہ میں ساری رات عبادت کا وہ مقام نہیں جو ایک لمحہ دین محمد پڑھنے اور پڑھانے کا مقام ہے. حضرت امیر عمر پاک کا دور ہے. ایک بندہ ملک شام سے آیا مدینہ پاک میں. عمر پاک نے دیکھا, میں کیسے آیا ہوں؟ کہنے کا حضور شام سے چل کے آیا ہوں, دعائے قنوت نہیں آتی, مدینہ پاک میں دعائے قنوت سیکھنے آیا ہوں. چل کے کہاں سے آئے تھے؟ شام سے مدینہ پاک. کیا سیکھنے؟ 60 سال نماز پڑھتے ہو گئے, کبھی تکلیف نہیں کی کہ امام کو سنا کے نماز ہی ٹھیک کرا. اب کوئی گال نہیں, رب زبرہ دینا نہیں لیندہ, اللہ انہیں قبول کر لے. تو یہ زبرہ دینا ٹھیک نہ کرنا, باقی سارا کوئی ٹھیک ہے, زبرہ دینا رہن دو. اس نے کہا جی بول کے شام سے دعائیں کروں ٹھیک کروانے آیا ہوں. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آئے, اور حضرت عمر نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ حضرت عمر پاک نے فرمایا تجھے حضور کے دین سے اتنا پیار ہے, میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ تجھے جہنم میں نہیں ڈالے گا. تو بول کے شام سے یہاں دعا سیکھنے ہیں. ممکن ہے کوئی بندہ کہے حضرت عمر کی بات ہے, ہمارے لیے تو حضرت عمر کی بات بھی ہو جاتا ہے. میں سرکار کے دین پڑھ دیتا ہوں. سرکار نے فرمایا منی برت کا لما ہو فی طلب العلم حرم اللہ جزا
نفسه علی النار کما قال، فرمایا جو بندہ تلاش علم کے لیے نکل پڑے اللہ اس کے جسم پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر پاک فرماتے ہیں، سنیے، کہتے ہیں خدا کی خدائی میں علم کی مجلس سے بڑھ کر رب کو کوئی جگہ ہی پسند نہیں۔ جہاں کوئی دین کا خادم دین کی باتیں کر رہا ہوتا ہے اس پوری مجلس اور اس جگہ سے رب پیار کرتا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں ساری کائنات میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اجالا صرف وہاں ہے جہاں محمد کا دین پڑھایا جا رہا ہے۔ آج اگر میں نے جان بوجھ کر ان کو پیر کا لفظ میں نے استعمال نہیں کیا، ان کے ساتھ ہے ہوں کہ پیر، لیکن میرے نزدیک ایک عالم ہونا پیر ہونے سے کم تو نہیں ہے۔ آپ محسوس کر کے ہوں گے لیکن میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، حضور نے علماء کو اپنا نائب کہا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کو دھکے کھانے کی ضرورت نہیں، جسے علم مل گیا اسے محمد کی وراثت مل گئی۔ اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو میں اگلی بات کرتا ہوں، نہیں پتا ہے وراثت قریبیوں کو ملتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے محمد کے قریب علم والے ہیں۔ اے علماء سلام تمہارے مقدر کو، کسی کو باپ دادا کی وراثت ملے تمہیں میرے محمد کی وراثت ملے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ میرے نبی نے علماء کو دعا دی ہے، اجازت دیں تو میں وہ دعا پڑھ دوں۔ سرکار نے فرمایا رحمت اللہ علی خلفائی، اللہ کی رحمت ہو میرے خلیفوں پر۔ تساں تے سارے سنی مسلمان ہو، پیراں دے خلیفیاں دے نوکری کرن والے ہو، کچھ نبی دے خلیفیاں دے بھی بولو سبحان اللہ، اچھی آواز نال بولو سبحان اللہ۔ سارے ملک کے اج کل کوئی کام رہ گئے یا پیر دے کام ہے کوئی۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک بندہ ہے، بڑے نام مراد ہوندے نے، وہ آپ کیا کرنے کا حضور میں خلافت دو، اور ایک شریف بندے کو بندہ کوئی شے منگے نہ پھر آرام نہ ہو سکتی ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے فرمایا یار کل آویں کل گل کریں گے۔ اگلے دن آیا کہندا حضور میں خلافت نہیں چاہیے، نہ کہ یار کل تو آپ کو گئی اج تو لیندا نہیں، خیر ہے۔ انہیں اگر راتی میں خواب دیکھے کچھ لوگاں لوہے دیاں کڑیاں لگیاں سن اگلی صفحے تو کچھ نو پچھلی صفحے، میں کہہ رہا ہوں کتے لے کے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جہنم سے آگے سننا ہے۔ تو میں پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہیں نجائز خلافتاں ونڈن والے، پیچھے ہیں نجائز خلیفے۔ وہ کہتا حضور میں راتی اکھاں نال تکیا ہے تے تاں میں تواڈے کول نہیں لینی۔ آپ نے مجھے کی فرمایا مالک دا لاکھ لاکھ شکر ہے جنہیں تینوں بھی بچا لیا تو مینوں بھی بچا لیا۔ خلافت کسی عاقل بندے کو ملے تو بڑی عزت کی بات ہوتی ہے، نالائق کو دینا اس سے بڑی تو ذلت ہی کوئی نہیں ہے۔ اور میں چھوڑیں، میں اس خلافت کی بات نہیں کر رہا، اگر آپ کی طبیعت اچھی ہو یار ان کو تو مبارکباد دیں جن کو نبی اپنا خود خلیفہ کہتے ہیں۔ میں پھر حدیث کے لفظ پڑھ دیتا ہوں، رحمت اللہ علی خلفائی، اللہ کی رحمت ہو میرے خلفاء پر۔ اب میرے پاک نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا قیل ومن خلفاؤک یا رسول اللہ، عرض کی گئی یا رسول اللہ آپ کے خلیفے کون ہیں؟ فرمایا الذین یحیون سنتی ویعلمونھا عباد اللہ، میرے خلیفے وہ ہیں جو میرے طریقے کو زندہ رکھتے ہیں اور لوگوں کو وہ طریقہ سکھاتے رہتے ہیں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں مولانا علامہ قاری لیاقت علی مجدی صاحب آپ کے لیے مصطفیٰ کی دعا کافی ہے، اس لیے کہ نبی کا طریقہ ہے دین سکھانا۔ آپ ساری زندگی دین سکھاتے سکھاتے گئے، آپ کو دنیا میں بھی دعائے محمد کافی ہے، آخرت میں بھی دعائے محمد کافی۔ اور مجھے ایک اور بات بھی یاد آئی ہے، عالم اور عابد جائیں گے میزان پر، جنت کے دروازے پر جائیں گے، نیک آدمی کو کہا جائے گا فرشتوں کو رب کہے گا ان کو جانے دو،
حاجی جی ٹر جاؤ، صوفی جی ٹر جاؤ، نمازی صاحب جاؤ، سفی صاحب جاؤ، ایسے مولوی علیہ کو کام لگو. زیادہ خوش نہ ہونا، عزت واسطے کر کے جانا. ساڑھے بعد لوگ کہتے ہیں جی مولوی بچے گئے تھے سارے بچے گئے. میں گل تو تسی ٹھیک کر دیو، جی امام ہی جنت نہیں جانا تو مقتدیاں پہ تو جانا. یہ گل تو ٹھیک ہے. جی مولوی نے بخشے گئے تو تسی بھی سکون کرو. مولوی نے بخشینا ہے پھر مقتدیاں بخشینا. بعض لوگ نے میں بڑا نمازی آدمی تھے مولوی کا کوئی حال نہیں. میں کہ تیری نماز قبول ہی تھا ہوئی جو مولوی نہیں قبول ہوئی تھا. جدا امام چڑھتے مقتدی دو باری چڑھتے. امام کامیاب ہوئے گا تو مقتدی کامیاب ہوگا. روک لو آلے دین کو. یا اللہ خصوصی آڈر ہے فرمائے انہوں آنکھوں کلے آنا جاوے جنہوں نے پڑھاندہ رہا انہوں نے نام لے کے جاوے. نمازی کلہ ٹور جائے اپنے واسطے نماز پڑھتا سی لیکن کلاس پڑھاندہ رہا ہے. تو میں صرف حضرت کی ذات میں خلاف تحسین پیش کرنے لگا. حضرت مولانا لیاقت علی صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ یہ شاگرد ہیں محدث اعظم کے. اور اگر آپ کی طبیعت اچھی ہو تو میں محدث اعظم کی شان میں صرف ایک جملہ کہہ دوں. اور جملہ اتنا بھاری ہے کہ آج کل کے ماحول میں شاید کسی سے برداشت نہ ہو. محدث اعظم کی وہ ذات ہے جس نے کبھی کسی بے ادب سے ہاتھ نہیں ملایا. آپ سے تو معافی مانگ لینے بہتر ہے. اس جملے پر بھی آپ نے آپ تشریف لے گئے. ایک بندہ اس کا میں نام نہیں لیتا آج کل حالات ایسے ہیں وہ دوڑ کے آیا کہ میں محدث اعظم سے ملاقات کروں گا. علامہ خدا بیضر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں ڈر گیا. میں نے کہا ہم نے لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ حضرت تو کسی بد عقیدہ سے ہاتھ نہیں ملاتے. اس سے ہاتھ ملا لیا تو لوگ کہیں گے حضرت صاحب جھوٹ بولتے تھے. ابھی وہ فاصلے پر تھا. محدث اعظم نے فرمایا رک جاؤ تم سے گستاخی رسالت کی بدبو ہے. علامہ مجدی ان استادوں کے شاگرد ہیں وہ غیرت کا امام. تو میں اب یہاں پر روک کے کہنا چاہتا ہوں محدث اعظم کو روکا جائے ٹھہر جاؤ شاگردوں کو ساتھ لے کے جاؤ تو ان شاگردوں میں یہ بھی تو ہوں گے. چلو جی سبحان اللہ آہستہ بولے پھر میں اپنی گل کرتا ہوں. اب سنیے محدث اعظم کے ساتھ تو یہ گئے تو محدث اعظم پڑھتے رہے حجت الاسلام سے. حجت الاسلام کو روکا جائے گا رک جاؤ اپنے پڑھائے ہوئے ساتھ لے کر جاؤ. اس بارات کا پھر دولہا بن گیا حجت الاسلام اور حجت الاسلام دولہا بن گئے. اب وہ پڑھتے رہے اور فیض لینے والے ہیں امام احمد رضا سے. احمد رضا کو روکا جائے ٹھہر جاؤ اپنے مریدوں اور پڑھانے والوں کو ساتھ لے کے جاؤ. تو مجھے یہ بات کہنے دیجئے یہ وہ خود نصیب آدمی ہے جو محدث اعظم کی تعلیمات کی وجہ سے فکر رضا کا بھی امین ہے اور غیرت رضا کا بھی امین ہے. کل مولانا لیاقت علی صاحب نقشبندی یہ جب حشر کے دن اٹھیں گے اس غیرت کے قافلے میں اٹھیں گے جس قافلے کا قائد امام احمد رضا ہوگا. طریقت کی سند میں مجدد پاک کے نوکر کنجوسی نہیں کرنی مجھ کی آواز سے بولا. میں یہ بات کہہ دوں اور آپ خوش ہو کے سن لیں اس پہ آنے کا سلام عقیدت پیش کرنے کا مزہ آ جائے گا. علامہ لیاقت علی نقشبندی تیری عظمت کو سلام. تو حشر کے دن آئے گا تیرے ایک ہاتھ میں ایک مجدد کا دامن ہوگا دوسرے ہاتھ میں دوسرے مجدد. اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ. بس ایک بات میں حضرت نے بار بار اللہ محمد 4000 کا نعرہ لگایا تو مجھے بابا جی کی یاد آ گئی. اور اگر آپ چاہیں تو میں بابا فرید کی ایک بات سنا دوں. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ, حضرت غوث مولک تقریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ, حضرت نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تینوں حضرات اکٹھے بیعت ہونے گئے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے پاس. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے
حضرت غوث مولا زکریا ملتانی کو بھی مرید کر دیا، حضرت نجم الدین کبریٰ کو بھی مرید کر دیا، اور بابا صاحب کو فرمایا کہ تمہارا حصہ دہلی میں کتب پاک کے پاس ہے۔ اگلی گل کسی نہ کرو تو تم دساں جڑے رجے پیر ہوندے نے دوجیاں دے مریداں دے ٹاکے نہیں مارتے، تیرے بھوکھیاں دا کام چھڈو ادھر ہمارے پاس آ جاؤ، ہے بھوکے ہو۔ حضرت بابا صاحب کو کہا حضور آپ کا حصہ کتب پاک کے پاس ہے، لیکن حضرت جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ابھی آپ کو خلافت نہیں ملی، مرید بھی نہیں ہوئے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ عنہ کی خادمہ ہاتھ دھلانے کے لیے آئی، پانی کا لوٹا تھا، بابا صاحب ہاتھ دھوتے گئے دھوتے گئے دھوتے گئے، غوث مولا دیکھ رہے ہیں، حضرت نجم الدین کبریٰ دیکھ رہے ہیں، دو کے سارا پانی مکا چکا۔ غوث مولا زکریا ملتانی نے پوچھا فرید بھائی یہ بتاؤ اس طرح سے ہاتھ تو تم نے کبھی نہیں دھوئے؟ آج اسی تکتے رہ گئے پورے دا پورا پانی دا برتن صاف کر چڑھے جی ہاتھ دھوندے ہی رہ گئے، خیر سے فرمایا گل لے وے بھائی اے جڑی شیخ شہاب الدین سہروردی دی خادمہ ہے نا، ان میں تکے ہے تے اے بارے لوح محفوظ لکھیا سی کہ دوزخن ہے، میں کہ پاکاں دی روٹی پکاوے دوزخ جاوے پھر فرید دے ہاتھ بھی دھواوے تے مڑ بھی دوزخ تسی سبحان اللہ نہ آکھیا جی۔ بالکل بابا صاحب تے پورا احتجاج ہے، میں بابا فرید دا نام ہے بالکل سبحان اللہ نہ آکھیا خلافت نہیں رہی، مرید نہیں ہوئے۔ بھائی جی میں تواڈے نال مخاطب ہاں، اجے خلافت نہیں رہی، مرید نہیں ہوئے تے لوح محفوظ تے لکھیاں تقدیراں ہاتھ دھو کے پہ دھوندے نے، مرید ہون تو پہلے والا فرید انج دا ہے تے پھر بعد والا کنج دا۔ زکریا ملتانی کو فرمایا کہ بھائی جان جب تک اس کے مقدر دھل نہیں گئے میں ہاتھ دھوتا رہا، اب اس کی پیشانی پر بھی جنتی لکھ دیا گیا ہے اور لوح محفوظ میں بھی جنتی لکھ دیا گیا۔ میں یہ اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں میری تقریر کا کوئی غلط مطلب نہ سمجھے، جو صحیح معنی میں پیر ہیں ان کے جوڑے میرے سر کا تاج ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو لوارث ہیں جن کا ادانہ پیچھا اور استانہ بنا ہوا ہے۔ آج کل تو مصیبت ہے کرایہ دار کے بھی قواعد چیک کیے جاتے ہیں، تو پیر دے قواعد چیک نہیں کرتے۔ پہلے حضرت صاحب مان لیتے پھر کہتے ہیں آپ ہمارے حضرت یہ بکواس فرماتے ہیں، تو پہلے حضرت کہنے سے پہلے دیکھنا، ضروری تھوڑا ہے بندہ ہر کسی کا مرید ہو جائے، مرید ہونا کوئی بیماری تو نہیں ہے۔ اگر آپ محسوس نہ کریں جملہ کو، مرید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کا کسی کو مالک بنانا، تو یہ تو دیکھ کس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہے۔ میں بہرحال اس عنوان پہ نہیں جاتا، مجھے جو کچھ حضرت کے حوالے سے بتایا گیا ہے میں ان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ لوگ اپنے لیے جیتے ہیں، وہ میرے نبی کے لیے جیتے ہیں۔ آئیے میں حضرت علامہ مولانا قاری لیاقت علی صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والے سے مجھے قاری بشیر صاحب، قاری اللہ دیتا صاحب نے دعوت دی، اللہ ان کو جزا دے، اور ان کی نوجوان بیٹی کا پچھلے دنوں انتقال ہوا، اللہ ان کو قبر میں رحمتیں عطا فرمائے، سعادت کا باغ ہونا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 3 4 سال 2 سال کے، اللہ نبی کی صفت در یتیمی کا صدقہ ان کی حفاظت فرمائے، اور حضرت کے صاحبزادوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ لو میری تقریر کا آخری جملہ ہے، اور اس آخری جملے کو پلے باندھ کے سننا۔ اگر مجھ سے کوئی بندہ پوچھے ایک عالم دین علامہ لیاقت علی نقشبندی مجددی کو تو سلام عقیدت ایک جملے میں پیش کر کس طرح کرے گا، میں کہوں گا کہ دنیا میں جس نبی کا حسن زمانے کو بتاتے رہے اس نبی کو دیکھنے لحد میں چلے گئے۔ اس جملے پر آپ کو تسلی نہیں، دنیا میں جس نبی کا حسن و جمال زمانے کو بتاتے رہے اس نبی کی زیارت کے لیے لحد میں چلے گئے۔ سلام اس بندے کو جو جیا بھی نبی کے لیے، دنیا سے گیا بھی نبی کے لیے۔ اگلا جملہ بھی کہہ دیتا ہوں،
تابعداری. ادھر تھا نبی کی عزت پہ پہرا دیا, مر کے کہا مدینے والے قبر جانے حشر جانے تیرا کرم جانے. کامیاب زندگی تھی. اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کما تعیشون تموتون وکما تموتون تبعثون. جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی, جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے. اب میں کہہ سکتا ہوں نبی نبی کرتے جیتے رہے, نبی نبی کرتے مرے, نبی نبی کرتے اٹھے گئے. گویا کہ امام احمد رضا کے اس شعر کی تصویر بن گئے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ رسول اللہ کا وہ پاک نوکر جس کو دنیا میں بھی آقا کی رحمت نصیب تھی, مزار میں بھی نصیب ہے, آخرت میں بھی نصیب رہے گی. جو عالم دین سے پیار کرتا ہے وہ بھی محروم نہیں رہتا. میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.